ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، خانہ داری سے اگر تم واقف نہیں ہو تو تمہارے سامنے تمام معاملات خانہ داری میں پیش کرتی ہوں، اگر غور کرو گی اور عمل میں لاؤ گی تو ہمیشہ کامیاب رہو گی، کبھی ناکام نہ ہوگی اور نہ کبھی تم پر اعتراض ہوگا، ہر ایک تمہارا ہمدرد ہاتھ بٹانے والا ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ بہو نے سسرال میں قدم رکھا، آزمائش شروع ہو گئی، یہ عام دستور ہے، خدا نے تمہیں سمجھ دی ہے تو خوب سمجھ بوجھ کر قدم اٹھاؤ۔ تواضع، احسان اور ایثار کی عادت بنانا۔ جس وقت سے تمہارے ہاتھ میں کام دیا جائے اس وقت سے اپنے کو سب کا تابع دار سمجھو، اس وقت سے اپنے کو سب کا تابع دار سمجھو، ہر ایک کی ناز بردار فرما بردار بن جاؤ، جو تمہارے ناز بردار تھے اب تم ان کی ناز اٹھانے والی ہو جاؤ، گویا تم سب کی بڑی ہو، کوئی کام اپنی رائے سے نہ کرو، ان باتوں میں اپنا مرتبہ بڑا نہ سمجھو، ان کی رائے اور خوشی کو مقدم سمجھو، ان سے چھپا کر کوئی چیز نہ کھاؤ، اپنی ضرورتوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرتی رہو مگر موقع دیکھ کر، اگر وہ تمہارے ہم خیال ہیں تو تم ان کا ساتھ دو۔ مخالفین کے ساتھ عدل و انصاف، صبر و احسان کا معاملہ۔ انسان جہاں بھی ہوتا ہے تو یہ حالات پیش آتے ہیں، کبھی موافقت کبھی مخالفت، تو بتا دیا موافقت ہو تو کیسے چلنا ہے، تابع داری بھی، فرما برداری بھی، اور دوسروں کے ناز اٹھانا بھی، دوسروں کے کام آنا بھی، اور دوسروں کی خوشی کو مقدم سمجھنا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اب مخالفین بھی ہیں تو ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ اگر کچھ لوگ مخالف ہیں، نند مخالف ہے یا کوئی اور مخالف ہے، ساس مخالف ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر مخالف ہیں تو حق تلفی نہ کرو، یہ معاملے خود اپنی رائے سے نہیں سمجھے جا سکتے، دوسری اور رائے درکار ہے۔ اپنے منہ میاں بٹھو بننے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا۔ یہ ضرور ہے کہ سونا جانے گسے آدمی جانے بسے، مگر خود رائی سے کسی کی طبیعت مشکل سمجھ میں آتی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بہت عجیب بات کہہ رہی ہیں، اگر مخالف ہیں تو حق تلفی نہ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہم۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ دو آیتیں عجیب ہیں، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، انصاف کے اوپر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، نا انصافی نہ کرو۔ اور سورہ مائدہ میں یہ کہا کہ اگرچہ سامنے والا تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ کرے۔